بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج ایک نئے چینل کے ساتھ اور نئے انداز میں اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ آپ پہلے مجھے الفراز نیٹ ورک کے اوپر شرعی مسائل، چاہے وہ نماز کے ہوں، قربانی کے ہوں یا کسی اور معاملات کے ہوں، اس پر دیکھ رہے تھے۔ آج سے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ مجھے وظائف کی دنیا پر بھی دیکھیں گے۔ سامعین مکرم، یہ چینل ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف انتہائی مستند وظائف جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو، غیر شرعی کوئی عمل اس کے اندر نہ ہو، ایسے وظائف آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی اس میں عمل کرنے کی آسانی ہو۔ آج کل زمانہ آپ کو بھی علم میں ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ حسد اور بغض کی بنیاد پر کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جادو ٹونا یا بندش وغیرہ کا چکر میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ یہ کام جادو اور ٹونا کرنا اور اسی طرح جو کسی کو نقصان پہنچائے ایسا کوئی عمل، یہ قطعی حرام ہے۔ اس کی دین کے اندر، شریعت کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مومنوں کی اور مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف فاسقوں اور کافروں کا کام ہو سکتا ہے جو ایسے جادو ٹونا کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اس کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر محبت ہے تو ان کے اندر تفرقہ اور جدائی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ طرح طرح کے حسد اور بغض کی وجہ سے لوگ اپنے بھڑاس کو نکالنے کے لیے یہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں جو کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس کی شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے اپنے آپ کو، اور اپنا بھی بیڑا غرق کرنا ہے اور اپنے نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے۔ بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دولت دی ہے، کسی کو عزت دی ہے، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کو بھی عزت دے گا۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن نہیں، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسے جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ کلمات نہ ہوتے جو میں روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا رہتا ہوں، اگر یہ کلمات میرے پاس نہ ہوتے تو خدا کی قسم کھا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہودی جو ہے ابھی تک گدھا بنا دیتے۔ یعنی اگر یہ کلمات کا معمول میں اپناتا نہیں، یعنی ان کا معمول میں روزانہ کے حساب سے صبح اور شام کو میں اگر یہ کلمات نہ پڑھتا تو کب سے یہودیوں نے مجھے گدھا بنا دیا ہوتا اپنے جادو ٹونوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اور ان کلمات کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو جادو ہو، چاہے نظر بد ہو، چاہے کسی طرح کی بندش ہو، اگر کوئی آدمی یہ کلمات جو میں اسکرین کے اوپر آپ کو شو بھی کر دوں گا، ان کو غور سے پڑھیں، دیکھیں، باقاعدہ حوالے کے ساتھ ہیں، کسی ایسے ہوائی بات نہیں ہے، باقاعدہ کتاب کے اندر سے مستند حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ کلمات اگر کوئی پڑھتا ہے تو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کلمات کی برکت سے ابھی تک محفوظ رکھا ہے، نہ کسی جادو نے مجھ پر اثر کیا ہے، نہ کسی نظر بد نے اثر کیا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اور آخر میں شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی
پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر کے اپنے پورے سر سے لے کر جسم پورے پاؤں تک اس کو اپنے ہاتھوں کو پھیر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ہر شر و بلا سے، اور خاص کر جادو ٹونے سے اور نظر بد وغیرہ سے۔ تو یہ دعا جو آپ کی اسکرین پر ابھی شو ہو رہا ہے، یہی دعا جو بھی آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے اس دعا کو بھی 3 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادو ٹونوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام شرور سے، تمام حاسدوں کے حسد سے، تمام بغضوں کے بغض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔